السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 20، سورۃ النمل، آیت نمبر 87، آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ وَكُلٌّ أَتَوْهُ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا تَحْسَبُهَا جَامِدَةً جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ تَفْعَلُونَ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون۔ وَيَوْمَ واو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے، اور یوم میں واو لین ہوگا، واو ساکن اس سے ماقبل فتحہ ہے یا کے اوپر، تو واو لین ہوگا اور تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے، تو اخفا کریں گے يُنفَخُ، یون نہیں کہنا ہے، يُنفَخُ فِي الصُّورِ، فِي الصُّورِ میں صاد پر پڑھیں گے اور واو میں جو ہے مد کریں گے، فِي الصُّورِ را باریک ادا کریں گے، فَفَزِعَ عین درمیان حلق سے، ما اخفا کریں گے، ما فی السماوات وما پھر اخفا، وما فی الارض را پر پڑھیں گے، الا ما شاء اللہ، ما میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، شاء اللہ مد ہوگا، لفظ اللہ پر پڑھیں گے، وَكُلٌّ أَتَوْهُ، وَكُلٌّ اظہار ہوگا، کیا ہوگا؟ کیونکہ حروف کیا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اتوہ، اتوہ کیا ہوگا؟ واولین ہوگا، داخرین، جی دال شدیدہ حروف میں سے سختی سے ادا کریں گے، را بریک حرف ہے، یہاں بریک ادا کریں گے، اور رین میں یا ساکن ماقبل کسرہ ہے، مدہ ہوگا،
وترى الجبال، وترى را پر پڑھیں گے، جیم شدیدہ حروف میں سے بابی، جبال تحسبها، تحسبها جامدة، جامدة، توں میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا مال غنہ، جامدة وہی تمر، وہی تمر را پر پڑھیں گے، مر السحاب، با میں کیا ہوگا؟ سحاب، با میں قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ ہوگا، اور را کو پر پڑھیں گے، سین میں سیٹی نکالیں گے اور ہا کو درمیان حلق سے ادا کریں گے، مر السحاب، مر السحاب، صنع اللہ الذی، صنع اللہ الذی، صنع اللہ الذی، صنع اللہ الذی، لفظ اللہ پر پڑھیں گے، الذی میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا، مدہ ہوگا، اتقن، اتقن، اتقن کل شیء، اتقن کل شیء، شیء میں کیا ہوگا؟ آخر میں جھٹکا دیں گے، حمزہ ہے اور یا ساکن اس سے ماقبل فتح ہے تو شیء ما یا لین ہوگا، کل شیء، انہ غنہ ہوگا مال غنہ زمانی، خبیر بما، خبیر کیا ہوگا؟ خبیر انقلاب ہوگا، جی انقلاب ہوگا، بما تفعلون بما تفعلون، کیا ہوگا؟ ماں پہ مدہ، لام پیش پالو مدہ، مدہ ہوگا، نون پہ جزاکم مطمئن۔ اللہ خیر۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ، ترجمہ، اور جس دن يُنفَخُ پھونکا جائے گا، فی الصور، نفخہ اولا نفخہ ثانیہ اسی سے ينفخ، فی الصور سور میں، ففزع تو گھبرا جائے گا، من فی السماوات جو کوئی ہے آسمانوں میں، ومن فی الارض اور جو کوئی ہے زمین میں، مگر الا مگر، من اس کے جسے، شاء چاہے، اللہ اللہ، وکلن اور سب لوگ، اتوہ آئیں گے اس اللہ کے پاس، داخرین ذلیل ہو کر، وَتَرَى الْجِبَالَ اور آپ دیکھیں گے، صلی اللہ الجبال پہاڑوں کو، تحسبها تو آپ گمان کریں گے ان کو، جامدتاً پختہ جمے ہوئے، جامدۃ، پختہ جمے ہوئے، جامد، ہاں منجمد، جی، جب کہ ہیا او، تمر چل رہے ہوں گے، مر السحاب بادلوں کی چلنے کی طرح، صنع اللہ 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 کی کاریگری ہے، الذی، الذی جس نے، اتقن پختہ بنایا، کل شیء ہر ایک چیز کو، انہ بلا شبہ او، خبیر خوب خبردار ہے، بما تفعلون جو تم عمل کرتے اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو، رضیت اللہ الاسلام دین وبمحمد نبی۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، سور سے مراد یہ کون سا سور ہے؟ جس میں پھونکا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی میں 13 بال تھے سفید، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ شیبت، اب بوڑھے ہو گئے، آپ نے جواب دیا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیف انعم میں کیسے لذت لے سکتا ہوں،
کیسے لذت لوں گا؟ وقد التقم صاحب القرن القرن فی فیہ، حالانکہ اسرافیل جو ہے اس نے اپنے منہ میں سور کو پکڑا ہوا ہے اور انتظار میں آیا اور اپنا کان مائل کیا ہوا ہے کہ رب کب حکم دے کے تاکہ میں سور بجاؤں۔ تو کیسے میں عیش و آرام زندگی گزار سکتا ہوں؟ حالت یہ ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، 83 آیت میں پیچھے گزرا خاص کفار کا حشر ذکر تھا، اب اس آیت میں تمام مخلوقات کا حشر ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف کفار کا حشر ہوگا اور باقی کسی کا نہیں ہوگا، یہ کسی کو سمجھ میں یہ بات نہ بیٹھے کسی کی سمجھ میں۔ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، مفسرین نے 3 نفخے ذکر کیے ہیں، نفخہ فزع، نفخہ صاعق اور نفخہ قیام، مگر صحیح بات یہی ہے کہ نفخہ فزع اور نفخہ صاعق ایک ہی ہیں، کیونکہ دونوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے الا من شاء اللہ لفظ کہہ دیا۔ صاعق کا معنی ہے بے ہوشی اور موت، دونوں کے معنی میں آتا ہے۔ تو پہلی دفعہ جب سور میں پھونکا جانے سے پیدا ہونے والی ابتدائی کیفیت فزع ہے، گھبراہٹ ہے، اور جو آخر میں ہر چیز کی ہلاکت ہے اور فنا تک پہنچ جائے گی، تو یہ موت ہے۔ پھر ایک طویل وقفے تک جو ہے، جس کی مدت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، بڑی طویل مدت تک لوگ ایسے ہی زمین میں مرے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ سور میں پھونکنے کا حکم دیں گے، تو سب لوگ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، فرمایا کہ دونوں نفخوں کے درمیان 40 ہیں، 40 کا وقفہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ 40 دن، تو آپ نے فرمایا کہ ابیت میں یہ نہیں کہتا۔ تو لوگوں نے کہا 40 مہینے، پھر کہا کہ میں یہ نہیں کہتا۔ لوگوں نے کہا 40 سال، پھر کہا کہ میں یہ نہیں کہتا۔ اور حدیث بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا تو لوگ اگ آئیں گے جیسے سبزی اگتی ہے، اور انسان کی کوئی چیز نہیں جو بوسیدہ نہ ہو سوائے ایک ہڈی کے جو دم کی ہڈی ہے، عجب و ذنب جسے کہتے ہیں۔ اس سے مخلوق کو قیامت کے دن دوبارہ جوڑا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الا من شاء اللہ۔ اب آگے فرمایا کہ الا من شاء اللہ، یعنی سور میں پھونکے جانے پر زمین اور آسمان میں جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، گھبرا جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اب کون ہے جسے اللہ چاہے گا کہ جو ڈرے گا نہیں اور اس پر جو ہے یہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، بے ہوشی نہیں ہوگی، موت نہیں ہوگی۔ فالصاعق، سورہ زمر میں فرمایا فالصاعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے مگر جسے اللہ نے چاہا، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود جو بھی ہے بے ہوش ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ اب اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد انبیاء ہیں کہ ان پہ موت اس وقت نہیں آئے گی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، وہ شہداء ہیں، شہید ہیں۔ بعض نے کہا فرشتے ہیں، بعض نے کہا حور عین ہے، حور العین، جنت کی حوریں ہیں، مراد لی ہے۔ مگر الا من شاء اللہ کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، بس ایسے ہی چھوڑ دی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ بات اللہ کے سپرد کر دی جائے کہ وہی بہتر جانتا ہے وہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جو نہ گھبرائیں گے، نہ بے ہوشی آئے گی، اور نہ اس نفخے کے وقت جو ہے ہلاک ہوں گے۔ کیونکہ ابو مسعود
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن الناس یصعقون یوم القیامت فاکون اول من یفیق، لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو ہوش میں آئے گا۔ اچانک میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، سو میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا انہیں طور کی بے ہوشی کی جزا دی گئی، یعنی طور میں جو بے ہوشی ملی تھی وہی جزا اس کو دی گئی اور قیامت کے دن اس پر بے ہوشی نہیں آئے گی۔ تو جب سید الخلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں زہر بھی دیا گیا، شہید بھی ہیں، شہادت کی نصیب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، اس صاعقہ سے، اس سور سے مستثنیٰ نہیں تو باقی شہداء کیسے مستثنیٰ ہو سکتے ہیں؟ انبیاء اور صلحاء اس کے متعلق یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ بھائی انبیاء یا صلحاء یا فلانا شہید اس سور کے وقت جو ہے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے؟ بے ہوش ہوں گے تو دوسرے، ہاں آمین۔ اب یہ ہے تو ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہوں گے، کس قسم کے لوگ ہوں گے اور کون ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، کون سے لوگ ہیں؟ شہید ہوں گے جو ہیں جن پر یہ جو ہے ہلاکت نہیں آئے گی، بے ہوشی نہیں آئے گی۔ قرآن بھی خاموش ہے اور حدیث بھی خاموش ہے، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ الا من شاء اللہ، الا من شاء اللہ تعالیٰ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہے کہ سور کی اس خوفناک آواز کے وقت بھی جس سے جن، انسان، فرشتے، آسمان میں اور زمین میں، سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ، غرض ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس پر اس وقت بھی گھبراہٹ یا فنا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جسے اللہ چاہے گا بچا لے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، دخرہ کے معنی میں عاجزی، ذلت، حقارت، تینوں باتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ ساری مخلوق عاجز، حقیر بن کر اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ داخرین کا کیا لفظ ہے؟ روٹ لفظ دخرہ، دخرہ۔ ہاں، این کل سورہ مریم 93 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یعنی اس وقت انسان ہی نہیں بلکہ وہ پہاڑ جنہیں دیکھ کر تم خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ نہایت مضبوطی سے کھڑے ہیں، جمے ہوئے ہیں، انہیں کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، قیامت کے دن بادل کی طرح فضا میں اڑتے پھریں گے۔ قیامت کے دن پہاڑوں کے مختلف احوال اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں ذکر کیے ہیں، سب کا حاصل یہی ہے کہ ان کو اڑا کر زمین سے صاف کر دی جائے گی۔ سورہ طٰہٰ 105، سورہ مزمل 14 نمبر اور سورہ قاریہ 5 نمبر آیت میں، سورہ فرقان 23 نمبر، سورہ واقعہ 6 نمبر اور سورہ حاقہ 14 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کی کیفیت کو ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی